पैगंबर आप फकत डराने वाले हैं, लेकिन जब तक कोई डराने वाला ना हो, जब तक कोई धमकाने वाला ना हो, अगर घर में बाप का रोब उठ जाए तो घर का हाल क्या होगा हम जानते हैं। अगर घर में बुजुर्ग खानवादे का रोब खत्म हो जाए, ज्यादा इसलिए कहते हैं अपने रोब को बाकी रखो, डराओ धमकाओ। अगर स्कूल में उस्ताद का रोब खत्म हो जाए, लिहाजा इन्ना मेरे पैगंबर आप फकत डराने वाले हैं, वले कुल्ले कौमिन हाद, कुरान है, और हर कौम के लिए हादी है। हर कौम के लिए हमने हिदायत का इंतजाम किया, हर जमाने में हादी होगा। फकत ये नहीं कि पैगंबर के जमाने तक हिदायत का इंतजाम है, नहीं, वले कुल्ले कौमिन हाद, हर जमाने में अल्लाह ने हादी को रखा है जो हिदायत करने आएगा। और यही वजह है कि तफसीरों में है कि जब ये आया मुबारक नाज़िल हुई तो नबी मुकर्रम इस्लाम ने खुतबा दिया और नबी ने फरमाया अना मुंज़िर, मैं फकत डराने वाला हूँ, वो अली इब्न अबी तालिब और अली इब्न अबी तालिब तुम्हारी हिदायत करने वाले हैं, इनके पीछे चलते रहना, हिदायत पाते रहना। सलावत पढ़ने मोहम्मद Yeah.
یہ بھی ہے بوروں میں بھر بھر کے خط آئے ہیں، ہادی کا مطالبہ ہوا ہے، یعنی اتنے زیادہ خط آئے ہیں، 12,000 کے بوروں میں بھر بھر کے جتنے خط آئے ہیں، ہر خط کا مضمون الگ الگ تھا۔ کسی میں یہ تھا کہ کھیتیاں لہرا آئی ہیں، کسی میں یہ تھا باغات میں پھل آ گئے ہیں، کسی میں یہ تھا کہ ہم ہادی کے لیے پریشان ہیں، لیکن سب کا موضوع یہی تھا کہ مولا آ جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفے والوں نے اپنے عریضوں میں ہدایت کا مطالبہ تو کیا، لیکن ہم زمین حقیقت پر انتظام اور راستہ ہموار نہ کیا کہ جب وقت کا حسین آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا ساتھ کیسے دیں گے۔ آج بھی ہمارے عریضے دریاؤں میں پانی کے حوالے تو کیے جاتے ہیں، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ عریضوں میں مولا کو بلانے سے پہلے اپنا انتظام بھی تو کرو کہ جب مولا آئیں گے تو مولا کا ساتھ کیسے دیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انتظار بھی کیا ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم دریا میں آئیں جا رہے ہیں اور عریضوں میں مطالبہ کریں مولا آ جائیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو عوض کریں، اپنے آپ کو مقیم مولا بنائیں۔ مشکل یہ ہوتی ہے اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم تو مجلس میں بھی آنے کے لیے سوچتے ہیں کب چلا جائے گا، کہاں جا کے شریک ہونا ہے۔ جب ذکر امام میں یہ ہے، جب امام آئیں گے ہمیں امام کو ساتھ دینا ہے، اور یہ مجلسیں ہموار کرتی ہیں امام کو ساتھ دینے کے لیے۔ لہٰذا کوفے والوں نے خط لکھے، حسین نے ان کوفے والوں کے 12,000 خطوط کے جواب میں ایک خط لکھا اور کہا یا اہل کوفہ، اے کوفے والوں، انی باعث الیکم، تھوڑا سا تجزیہ ہو جائے، اے کوفے والوں میں تمہاری جانب بھیج رہا ہوں، انی باعث الیکم، میں تمہاری جانب بھیج رہا ہوں۔ یہ باعث وہی ہے جس طرح تمہیں پڑھا جاتا ہے هو الذی بعث فی الامیین، اسی روز کا لفظ ہے کہ پروردگار عالم نے رسول کو امیین کے درمیان بھیجا۔ ویسے حسین نے بھی کہا انی باعث الیکم، میں تمہاری جانب بھیج رہا ہوں ثقتی و معتمدی، اپنے ثقہ کو اور اپنے معتمد کو، و اہل بیتی، جو میرے اہل بیت میں سے ہے، و اخی، جو میرا بھائی ہے، مسلم ابن عقیل، جس کا نام مسلم ہے۔ حسین نے کوفے والوں کی ہدایت کے لیے مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیوں کیا؟ میں نے کہا حکیم کربلا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حسین نے جناب مسلم کو کوفے کیوں بھیجا؟ حسین چاہتے، اچھا ہمارے طریقے سے مجبوری تو تھی نہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ بھائی میں آ نہیں پا رہا ہوں، گاڑی کینسل ہو گئی، احمد علی صاحب مجلس پڑھ دیں اور میں بیٹھا رہوں، اور اس کے بعد بھی اگر یہاں احمد علی صاحب مجلس پڑھیں تو 10 آدمی کم سے کم آگے پوچھیں گے مولانا صاحب طبیعت تو صحیح ہے، کیا ہوا آپ نے مجلس کیوں نہیں پڑھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوتے ہوئے اگر دوسرے سے کام لیا جائے تو انسان سوال کرتا ہے۔ حسین اپنا نائب بنا کے کوفے بھیج رہے ہیں، کس کو؟ مسلم بن عقیل کو۔ امام کے پاس مجبوری ہے، ایک آواز آ رہی ہے آج سوشل میڈیا پر کہ امام کا نائب امام ہوگا، معصوم کا نائب معصوم بن سکتا ہے۔ حسین نے سن 61 ہجری سے پہلے سن 60 میں اپنا نائب غیر معصوم کو بنا کے بھیجا، اور 1400 سال بعد آنے والوں کو جواب دیا کہ میرے پاس 2 امام بھی تھے، 2 معصوم بھی تھے، ان کے ہوتے ہوئے میں نے غیر معصوم اور غیر امام کا انتخاب کیا۔ لیکن امام کے پاس امام حضرت العابدین نہیں ہے، امام محمد باقر کی ولادت بھی ہو چکی ہے، امام حضرت العابدین کو بھیج دیتے، امام محمد باقر کو بھیج دیتے، پہلے حکمت کے سہالی نہیں ہے، مسلم کا انتخاب کیا۔ اچھا حسین نے انتخاب کس سے کیا؟ مسلم پر۔ اور اگر آپ دیکھیں تاریخ کربلا میں واحد نام ہے مسلم، نہ مسلم سے پہلے کسی کا نام مسلم ہے، نہ مسلم کے بعد کسی کا نام مسلم ہے۔ حاجیوں میں، رہبروں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ مسلم تنہا، جیسے کائنات کا حسین تنہا، ویسے ہی سفیر حسین کی طرح، اور حسین پر جس نے اعتماد کیا
علیکم میں تمہاری جانب بھیج رہا ہوں. اس کو بھیج رہا ہوں سربتی جو میرا سربراہ ہے, معتمدی جو میرا معتمد ہے, اخی جو میرا بھائی ہے. بعض نسخوں میں یہ ذکر بھی اہل بیت کی جو میرے اہل بیت سے ہے اور نام بھی بتا رہے ہیں کہ مسلم ہے. اس کا مطلب یہ جب ہادی بنایا جاتا ہے, اگر کسی کو امام اپنا نائب بنا کے بھیجے تو اس کو بھی رشتہ بھائی بتاتا ہے, خاندان بھی بتاتا ہے, اعتماد بھی بتاتا ہے. جس کو اپنا نائب بنایا جاتا ہے اس سے رشتہ بھی بتایا جاتا ہے, خاندان بھی بتایا جاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ علی بن ابی طالب کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نبی کے بھائی بھی ہیں, نبی کے خلیفہ بھی ہیں, نبی کے جانشین بھی ہیں, تاکہ تمہیں رشتہ بھی معلوم ہو جائے, منصب بھی معلوم ہو جائے. ایک صلوات پڑھنے
یہی وجہ ہے کہ جناب مسلم جب کوفے آئے ہیں تو کوفے میں جناب مسلم کا استقبال ایسے کیا گیا تھا کہ لبیک یا حسین کی آوازیں لبیک یا حسین کی جھوٹ میں جناب مسلم کو کوفے میں لایا گیا اور جناب مسلم نے نماز پڑھائی تو مسجد نمازوں سے جھلک رہی تھی نماز لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو ایک صاحب یا چند آدمی آگے گئے اور نماز عشاء کے بعد جب نکلے ہیں تو آنا یہ تھا کہ دروازے تک آتے آتے نہیں آدمی اور دروازے کے بعد وہ انسان بنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام وقت کو بلانے سے پہلے ہمیں نام کو آمادہ کرنا ہے ہمیں تیار کرنا ہے تاکہ ہم ان کے راستے میں چلتے ہوئے ان کے ساتھ چلتے ہیں وہ ہمیں اپنے درجے میں لے جانے کو تیار وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہے لیکن ہم ساتھ چلیں تو ہم نے ساتھ چل نہیں سکتے تو آمان کی احسان تو کریں ہم ساتھ چل سکتے ہیں. جب دروازے تک آئے جناب مسلم تو چند 3 آدمی اور دروازے تک آتے آتے وہ بھی ساتھ نہ آئے. اب مسلم ہے اور کوفے کی طرف آئی اب مسلم ہے اور دائیں بائیں لے کر رہے ہیں اس لیے کہ جو آدمی استقبال کر کے شہر بنایا جاتا ہے تو اجنبی شہر میں راستوں سے واقف نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ مسلم کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں پیدل رہے ہیں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں رات گزر رہی ہے کہ دروازے پہ آ کے مسلم کو روکتے دروازے پہ آ کے مسلم کو روکنا یہ شاید مشیت میں آج کے بعد نہیں انتظام کیا تھا کہ جناب مسلم اس گھر کے دروازے پہ بیٹھے گھر کا دروازہ کھلا ایک موسیقہ نے گھر کے دروازے پہ جنبی شخص کو باہر اور بانی میں بات کر دی ایک شخص کا کوئی حاجت ہے جناب مسلم نے کہا ہاں جب پانی مل جائے تو کرم ہوگا اور گھر کے اندر گئی کہا سارے آپ میں پانی لے کے آئی جناب مسلم کو پانی پیش کیا جناب مسلم نے پانی کو لیا وہ گھر کے اندر بندنے گئی تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پانی ایک آدمی کوئی شخص دروازے پہ بیٹھا ہوا لیکن حال یہ ہے کہ دونوں کو تو ہاتھ رکھے ہوئے ہیں دونوں ہاتھوں پہ سر رکھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ تو آواز کہا اے بھائی اب تو اپنا گھر چلا جا تجھے پیاس لگی ہوگی میں نے پیاس بنانے کا انتظام کر دیا تھا تجھے پیاس لگی ہوئی تھی میں نے تجھے لا کے پانی پلا دیا ایک اجنبی شخص کا اجنبی دروازے پہ اس طریقے سے بیٹھنا صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے تو اپنے گھر چلا جا. بس یہ کہنا تھا کہ مسلم نے سر کو اٹھایا اور قرآن کی بات کہا کہ گھر تو وہ کرتا ہے اس کا کوئی گھر ہو. بس یہ کہنا تھا تو آنے کا کیا مطلب کہا میں حسین سفید مسلم ہوں میں کوفے میں بڑی شان ضرورت سے لایا گیا تھا آج کوفے والوں نے یہ نصیحت کے خوف سے دل کرنا چھوڑ دیا ہے اب میں کوفے کی گھروں میں کبھی اس دروازے پر ہوں کبھی اس دروازے پہ ہوں بس یہ سننا اور آنے کے دروازے کو کھولنا اور کھولنے کے بعد کہا آقا گھر کے اندر آئیے گھر آپ ہی کا ہے یہ کنیسہ آپ کی فاطمہ ہے گھر پر بستر اٹھا دیا مصلی عبادت کا انتظام کر دیا کھانے کا انتظام ہونے لگا. جناب مسلم نے کہا کہ نہیں میں آج کے بعد اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. مسلم نہ جانے کب تک مصلی عبادت پہ بیٹھا رہے مگر اس کا جو بیٹا تھا دشمن سے ملا ہوا تھا جب اسے معلوم ہوا کہ آج کے بعد حسین سفید مسلم اس کو کوفے میں تلاش کیا جا رہا ہے وہ ہمارے گھر میں مہمان ہے اس نے کسی طریقے سے سوا ہمیں انتظام کیا اور سمجھا ایسا ہے نہ برا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فوراً اس نے جا کے آگے کو اطلاع کر دی خبر دے دی مختلف کر دی کہ حسین سفید ہمارے گھر میں ہے بس یہ سننا تھا تو آگے کر کے جانے فوجیں آنے لگی. جناب مسلم مصلی عبادت پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ تھوڑے کی ٹاپوں کی آواز تو آگے کر کے جانے سننا شروع کی. مسلم نے مصلی عبادت کو سمیٹا اور گھر سے نکلنے لگے تو آج کہا آتا کہاں جا رہے ہیں کہ نہیں سن رہی ہے تیرے گھر کی جانب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو آج ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا آپ گھر میں بڑے اطمینان سے ہیں یہاں آپ پر کوئی حملہ نہیں ہو پائے گا آسانی سے آپ گھر کے اندر بیٹھے رہیے میں آپ کی حفاظت کروں گی. جناب مسلم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ نامحرم تیرے گھر میں چلے آئے میں کہوں گا مسلم تم نے ایک کنیز کے گھر میں کوفے میں برداشت نہ کیا کہ نامحرم اس کے
گھر میں چلے آئے، ذرا عاشورہ کربلا کے میدان میں آ کے دیکھو، زینب و ام کلثوم کے خیمے ہیں، یزیدی فوج کس طریقے سے نبی ذاتیوں کے خیمے میں آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جناب مسلم نے اپنے زرا کو اٹھایا، تلوار کو لیا، گھر سے نکلے، فوجوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ مسلم فوجوں کا مقابلہ کرتے جا رہے ہیں، واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں ظالموں کو، کہ یہاں تک کہ ابن اشعث لکھتا ہے اور سپاہ کو بھیج دے اور سپاہیوں کو بھیج دے۔ ایک مرتبہ پسر ساتھ کہتا ہے ایک ہی شخص کو گرفتار کرنا ہے، آخر کیا وجہ ہے تم گرفتار کیوں نہیں کر پا رہے ہو؟ کہ یہ بنی ہاشم کا شہر ہے، اس کو کیسے گرفتار کیا جائے؟ یہاں تک کہا گیا کہ اس کو کیسے گرفتار کیا جائے؟ ایک گڑھا کھودا گیا، اس کو خشو خاشاک سے پر کیا گیا۔ جناب مسلم جوش شجاعت میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گڑھے کے اندر مسلم کا گرنا تھا، مسلم کو گھیرا گیا، مسلم کو گھیر کے زنجیروں میں جکڑا گیا، مسلم کو دربار میں لایا گیا۔ ایک مرتبہ مسلم جیسے دربار میں داخل ہوئے، کسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، بس یہ کہنا تھا۔ جناب مسلم نے فرمایا مال الامیر سوى الحسین، میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس احساس کہتا ہے، ابن زیاد کہتا مسلم تم کچھ بھی کر لو، تمہیں قتل ہونا ہے، تمہیں شہید کیا جائے گا، تمہارے سر و تن میں جدائی کی جائے گی۔ جناب مسلم کہتے تو مجھے پہلے ہی معلوم ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ مسلم اگر کچھ وصیتیں کرنا ہو تو وصیتیں کر لو۔ جناب مسلم نے ایک مرتبہ نظر دوڑائی، کوئی اپنا نظر نہ آیا، مگر وصیتیں کی۔ ایک وصیت یہ کی کہ میں کوفے میں آنے کے بعد چند درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، جب میں شہید کر دیا جاؤں تو میری زرا کو بیچ کے اس قرضے کو ادا کر لینا۔ دوسری وصیت یہ کی کہ میں نے حسین ابن علی کو خط لکھ دیا ہے، مولا کوفے کا ماحول بڑا سازگار ہے، کوفے میں آ جائیے، تو حسین کو منع کر کے مولا کوفے میں آئیے گا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے جب میں شہید کر دیا جاؤں، جب میرے سر و تن میں جدائی کر دی جائے، میں اس علاقے میں اجنبی ہوں، میرے لاشے کو دفن کر دینا۔ اللہ اکبر! حسین کے ضمیر کو اپنے لاشے کے دفن ہونے کی کتنی تمنا ہے، مگر میں کہوں گا اے ضمیر حسین مسلم یہ کیسی وصیت کر دی؟ تم تو حسین کے ضمیر ہونا، جب حسین کا لاشا دفن ہوگا تو ضمیر کا لاشا کیسے دفن ہوگا؟ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جناب مسلم کو دربار میں لایا گیا۔ ایک مرتبہ کہا مسلم کچھ یہ تمنا ہے؟ کہا ہاں پیاس لگی ہوئی ہے۔ جناب مسلم کو پانی دیا گیا، لیکن اتنے زخم لگ چکے تھے کہ پانی میں خون گرا، پانی مذاب ہو گیا، مسلم نے پانی کو پھینک دیا۔ تو ہمارا جناب مسلم کو پانی دیا گیا، وہ بھی مذاب ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں شاید قسمت میں پانی نہیں ہے۔ میں کہوں مسلم اگر تم پانی پی لو گے تو کربلا کے پیاس سے شکایت کریں گے، تم تو کربلا کے پہلے شہید ہو، حسین ابن علی کے ضمیر ہو، تم بھی پیاس سے شہید کیے جاؤ گے۔ کہ کہنے کے بعد مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لایا گیا۔ 9 ذی الحجہ تھی جب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لایا گیا۔ ایک دن عید میں باقی تھا، مسلم نے کیا دیکھا؟ وہ دارالعمارہ کی بلندی سے کیا دیکھا؟ پورا کوفہ عید منانے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن یہاں چھت پر مسلم کی شہادت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کہ مسلم اگر نماز پڑھنا ہو نماز پڑھ لو۔ جناب مسلم نے موقع مانگا، نماز کو ادا کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کوفے کی جانب حسین ایک راستہ آ رہا تھا، انگلی اٹھا کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بس یہ کہنا تھا، ادھر حسین نے راستے میں چلتے چلتے کہا وعلیکم السلام یا اخی مسلم۔ بس یہ کہنا تھا، عباس وزیر پر آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد کہا آپ کو یہاں مسلم کہاں نظر آ گئے؟ ابھی تو ہم کوفے کے راستے میں ہیں، ابھی ہم کوفے پہنچے نہیں ہیں، آپ کو مسلم کہاں نظر آ گئے؟ بس یہ کہنا تھا۔ حسین ابن علی نے کہا عباس کیا مسلم کو دیکھو گے؟ علی اکبر کیا مسلم کو دیکھو گے؟ دونوں بیٹا بھی آگے بڑھا، برابر کا بھائی بھی آگے بڑھا۔ امام نے انگلیوں کو بلند کیا، ساری زمینیں پست ہوئی، زمینیں کوفہ بلند ہوئی۔ کیا دیکھا؟ کوفے میں دارالعمارہ کی چھت پہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس کے بال بڑھے ہوئے ہیں، جو قیدی کی طریقے سے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ عباس کچھ نظر آیا؟ علی اکبر کچھ نظر آیا؟ ہاں بابا میں نے دیکھا ہے، ایک قیدی ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس کے بال بڑھے ہوئے ہیں، جو قیدی کی طریقے سے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ حسین کہتے تم نے پہچانا نہیں؟ یہی تو میرا ضمیر مسلم ہے، یہی تو مسلم ہے کہ جس کے قتل کی تیاری ہو رہی ہے، جس کو شہادت کے چام پہ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پر جیسے جناب عباس نے یہ دیکھا، ایک مرتبہ کہتے آقا جس معجزے سے دکھایا ہے اسی معجزے
حسین کہتے بھیا عباس تم کوفے جا کے کیا کرو گے؟ کہتے آقا کوفے میں میرا مسلم اکیلا ہے، میرا بھائی اکیلا ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ دوں گا۔ امام کہتے نہیں نہیں بھیا ذرا بلندی کو چھوڑ کے نیچے بھی دیکھو۔ اب کیا دیکھا؟ ایک بی بی جو سیاہ پوش ہے، جو اپنے چادر لیے ڈالے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھی ہے۔ اے آقا یہ بی بی کون ہے جس نے اپنی آغوش کو پھیلایا ہوا ہے، جو مسلم کے لاجے کو لینے کو تیار ہے؟ اے بھیا عباس نہیں پہچانا، یہ ہماری ماں فاطمہ ہے جو مسلم کے لاجے کو لینے کے لیے کوفے میں آ گئی ہے۔ میرا ایمان ہے روایت پر کہ فاطمہ مسلم کے لاجے کو لینے کے لیے کوفے میں آئی ہوگی، جو اس لیے کہ عباس گھوڑے سے گرے فاطمہ آ جائیں، علی اکبر کے پرچی لگے فاطمہ آ جائیں، حسین کے سروتن میں جدائی ہو فاطمہ آ جائیں، تو کیسے ممکن تھا کہ حسین کے سفیر مسلم کو شہید کیا جائے اور فاطمہ اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلائے، مسلم کے لاشے کو اپنی آغوش میں نہ لے لے؟ یہ میرے بچے کے سفیر کا لاشا ہے، فاطمہ کے ہاتھوں میں مسلم کا لاشا، اور اس کے بعد مسلم کے لاشے میں رسی باندھ کے کشا کشا پھرایا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على أعقابهم یا اللہ ہمارے سزا کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے ناس کو ہمارے سیدہ جلائے یا اللہ ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے ناس کو ہمارے سیدہ جلائے فرما، یا اللہ ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم مفرقہ حسین کو فرما، دشمنان اسلام کو اسلام کو فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے مشکلات کو برطرف فرما، یا اللہ ہم سب کو مشکلات کو برطرف فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے بزرگوں